اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ آج کا عمل قرآن شریف کی صورتوں سے مسائل کا حل، بیماریوں کا حل لے کر آیا ہوں۔ قرآن وہ قرآن ہے جو ہمارے لیے اللہ پاک کا تحفہ ہے۔ قرآن مجید نورانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا علاج اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن حکیم میں ہر مسائل کا حل اس نے بتایا ہے۔ ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں سب قرآن نے اس میں بتائی ہیں۔ اب اس کی وضاحت ہمیں اس لیے نہیں پتہ ہوتی کہ ہم قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب یہ میں نے پڑھ لیا، اس کا ثواب مجھے ضرور ملا، لیکن اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا پڑھا میں نے، جبکہ حکم یہ ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اس کو سمجھو، اور سمجھیں گے ہم اس کو اپنی ہی زبان میں۔ عربی کا عبور تو کسی کو نہیں ہے، انگریزی کا عبور تو کسی کو نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ میاں کیا فرما رہا ہے، اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آیت آئی تھی۔ اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں اللہ میاں اس سورت میں بتا رہا ہے کہ میں کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں پیدا کیا، کوئی میرا باپ نہیں، کوئی میری ماں، یعنی یہ ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ اللہ میاں کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ویسے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے صورتیں پڑھی، اس کے اللہ خیر صلی اللہ جی میں نے قرآن شریف پڑھ لیا، میں قرآن کا حافظ ہو گیا ہوں۔ اس حافظ کا کیا فائدہ کہ جب میں اس میں پوچھوں کہ اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے، نشے کا اس میں لکھا ہوا ہے، شراب کا اس میں لکھا ہوا ہے، یا نماز کیسے پڑھو، یا اس کا علاج کیسے ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو بھی نہیں پتہ۔ وہ اس لیے نہیں پتہ کہ انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے محترم، میرے بھائی، میرے بچوں، جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں، کبھی آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایسی بات کا میں نے علماء کرام سے سنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح کھینچتی ہے تو وہ ایسی کھینچتا ہے فرشتے، جیسے وہ ریشمی چادر کو کانٹوں پہ ڈال دیا جائے، پھر اس کو کھینچتا ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن میں اس کا ترجمہ پڑھا تو اللہ میں فرما رہا ہے فرشتے روح ایسے آرام آرام سے کھینچتے ہیں۔ اب دیکھیں میں مولویوں کی بات پہ چلوں، یہ میں قرآن کی بات ہے، قرآن میں یہ ہے کہ روح آرام آرام سے کھینچتی ہے۔ اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہودی کی کانٹوں سے والی تکلیف دہ ہوتی ہے یا ہندو کی ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب فرشتے نیچے پاؤں سے روح کھینچ کر حلق تک لاتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس لیے میں یہ آپ سے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ ایک دفعہ ترجمہ بھی پڑھ لیں، زندگی میں پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو پتھری ہے آپ کے مثانے میں، گردے میں، یا جہاں بھی مطلب کہ پتھری ہوتی ہے، اگر آپ کے مثانے میں پتھری ہے تو سورۃ بقرہ، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، اس کو آپ نے پانی پہ دم کر کے، یہ پارہ 1 میں ہے، اس کو آپ نے پانی میں دم کر کے یہ آپ نے 41 دن پینا ہے جی۔ اس آیت کو، یہ جو آیت نمبر 74 ہے، آپ کی جو پتھری ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے نکل جائے گی۔ یہ آپ کا علاج ہے قرآن میں، اور بغیر پیسوں کے ہے، نہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا، نہ آپ کو دوائیاں کھانی پڑے گی۔ یہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، احسان ہے اس کا، اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اگر کسی کو پتھری ہے، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میرے اس سے ذہن میں نہیں رہتا، تو اگر کسی کو پتھری ہے تو یہ آپ نے 74 دفعہ پڑھنا ہے سورۃ بقرہ کی آیت کو پانی پہ، اور آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ اب یہ 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، دوائی آپ جتنا پڑھیں گے اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یا کہیں سے آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں، سنسان جگہ ہے، اگر آپ کو جانور یا دشمن کا خوف ہو
کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 18 کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ پڑھنا ہے اس کو، اور اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ جانور جو مرضی ملے آپ کو، دشمن آپ کو ملے، آپ نظر ہی نہیں آئیں گے اس کو نا، کہ یہ آیت نمبر 18 کو 7 بار پڑھ کے دم کر لیں، ہاتھوں پہ پڑھ لیں، اس کے پورے جسم پہ پڑھ لیں اس کو نا۔ اور جب بھی آپ کوئی عمل کریں نا، اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر مرض میں شفا ہے، جو مرضی بیماری ہے آپ کو، پیٹ کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، دانتوں کی بیماری ہے، سینے کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے اگر آپ کو نا، تو آپ نے سورۃ انعام آیت نمبر 17، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 17، یہ پارہ 7 ہے شاید، آیت نمبر 7 ہے سورۃ انعام کا نا، یہ آپ نے 11 بار، اچھا اس کو 70 بار بھی کچھ علماء کرام نے بتایا، اور 11 بار بھی اس کو بتایا ہے۔ اس آیت کو جو ہے نا، آیت نمبر 17 کو سورۃ انعام کی 17 بار بھی بتایا، 7 بار بھی بتایا، 11 بار بھی بتایا۔ اس کو آپ پانی پہ دم کر کے آپ اس کو مطلب کہ پی لیا کریں۔ اور اگر کسی کا کہیں درد ہے تو آپ درد والے جگہ پہ اس کو ہاتھ رکھیں، اور سورۃ انعام کی یہ آیت نمبر جو سی ہے 17، اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لیں۔ آپ 11 بار پڑھ کے آپ نے دم کرنا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا، چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو، چاہے وہ سر کا درد ہو، چاہے وہ بازو کا درد ہو، وہ آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سورۃ انعام کا عطیہ ہے، احسان ہے، یہ ہمارے لیے اللہ میاں نے فری دعائیوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدمے میں اگر آپ کو کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بنا ہوا ہے، یا آپ چاہتے ہیں یہ مقدمہ میرے حق میں ہو، اگر آپ حق پہ ہے، تو آپ کے مطلب ہے، تو آپ نے نماز کے بعد 133 دفعہ آپ نے یہ آیت نمبر 81 ہے سورۃ اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 81 ہے، اس کو آپ نے 133 بار پڑھنا ہے ڈیلی۔ یہ غالباً پارہ نمبر 15 میں ہے، یہ پارہ نمبر 15 ہے، یہ بنی اسرائیل نا۔ اس کو آپ نے 133 بار پڑھ کے اللہ میں سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدمہ آپ کی فیور میں ہو جائے گا۔ اگر کسی بچی کا یا کسی بھائی کا، میرے بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہو، تو آپ نے اس کو صبح شام جو سے نا، سورۃ نمل، یہ ہے اپنا آیت نمبر 62، سورۃ نمل آیت نمبر 62، اور یہ اپنا اس کو پارہ 120 ہے، یہ پارہ 120 آیت نمبر 62، اس کو آپ نے صبح شام جو سے نا کچھ بار پڑھ لیں، آپ اس کو 10 بار رکھ لیں، اور مطلب کہ اس کو 15 بار رکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ کتنا آپ پڑھ سکتے، اس کے حساب سے پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا مانگیں گے، تو آپ کا رشتہ جلد ہو جائے گا، آپ کو اچھا خاصا اچھا رشتہ مل جائے گا، آپ کو خوشی ملے گی۔ اللہ میاں کے بڑے انعامات ہیں، اللہ میاں کے بڑا کرامات ہے۔ سورۃ الرحمن میں یہ نہیں، اسی لیے تو کہتا ہے میرے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ میاں واقعی تو خدا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تیرا جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہی زبردست طاقت والا، تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ آپ ان پہ قرآن کی صورتوں پہ عمل کریں، اور آپ کو کوئی تکلیف ہو اس سے صورتوں سے پڑھ کے دم کیا کریں، الحمد میں بڑی شفا ہے، بہت شفا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔